نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم الحمدللہ رمضان شریف کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے لحاظ سے بیٹھنے کی، سننے کی، کہنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور یہ بہت عظیم سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوری قدر نصیب فرمائے۔ ہم نے پہلے بات کی اور یہ بات کرتے رہے ہیں کہ دین محبت کا نام ہے، اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے محبوبین سے یہ محبت قائم ہو جائے تو انشاءاللہ پھر پوری شریعت کے اوپر چلنا، پھر دین کے تمام احکامات کے اوپر چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ محبت نہ ہو، اس کی جگہ دنیا کی محبت ہوگی، اور جب دنیا کی محبت ہوگی تو شریعت کا ہر حکم جو ہے وہ ہم کو پہاڑ سر کرنے کی طرح لگے گا۔ جیسے رات رات بھر آدمی فلمیں دیکھ سکتا ہے، اس کو تھکن فیل نہیں ہوتی، لیکن رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا ذوق ہے، دنیا کی رنگینیوں کا ذوق ہے، اور عبادت کا ذوق، دین کا ذوق نہیں ہے۔ تو اسی ذوق کے اوپر بھی آج بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے اس محبت کے بارے میں بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو محبوبین ہیں ان سے محبت، یعنی جو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سے محبت، اور اولیاء کرام سے محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت، ٹھیک ہے؟ یہ جب ہمیں ہو جائے گی تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت ہے۔ تو اس میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت ہر دفعہ پڑھتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ تو اس میں جو ہماری مائیں ہیں امت کی، ام المومنین، ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی۔ آج ہم انشاءاللہ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے۔ آپ کی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 13 سال قبل ہوئی تھی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو اس سے 13 سال پہلے آپ پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے کچھ عرصے کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے انہی میں سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں۔ آپ کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا نکاح طفیل کے بھائی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، یہ مسلمان تھے۔ غزوہ بدر کے معرکے میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں زخمی ہو گیا، اور یہ بڑا کاری زخم لگا تھا، اور واپسی کے سفر میں ان کا مقام صفرہ کے اوپر انتقال ہو گیا، اور آپ کو وہیں پر دفنا دیا گیا۔ اور یہاں پر یہ بھی واضح رہے کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہجرت حبشہ میں بھی ساتھ گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کا تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور پھر یہ بھی غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ اور ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب تھا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، کل میرے اوپر ایک بہت طاقتور، شدید، غضبناک دشمن حملہ آور ہو، میری اس کے ساتھ لڑائی ہو، پھر وہ مجھے قتل کر دے اور میرے ناک کان کاٹ لے، اور جب میں آپ کے پاس حاضر ہوں تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ یا تیرے یہ تیرے ناک کان کو کیا ہوا، تو میں نے آپ کے راستے میں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کٹوا دی ہے۔ تو یہ ان کی محبت کا حال تھا، یہ ان کی دعا قبول ہوئی، ان کو بشارت ہو گئی، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ شہید کر دیے جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، غزوہ احد میں بہت شدید لڑائی کی انہوں نے، اور ان کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گئی، اور پھر اس کے بعد یہ شہید ہوئے، اور اسی طرح سے ان کے مصلح کیا گیا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے گئے۔ بہرحال آپ کی شہادت کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی، جب شہید ہوئے تھے، آپ کی شہادت کے کچھ دنوں کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک ناتمام بچہ پیدا ہوا، یعنی کہ وہ پورا بچہ نہیں تھا، جیسے کہتے ہیں کہ انویلڈ برتھ ہوئی، اور وہ بچا نہیں، تو جس کی وجہ سے ان کی عدت ختم ہو گئی، ورنہ جب 4 مہینے ہوتی تو عدت پہلے ختم ہو گئی۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا اور نے کہا کہ آپ کو حق ہے، جس طرح مرضی فیصلہ فرمائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، اور بعض مورخین نے لکھا کہ 400 درہم کے اوپر نکاح ہوا تھا، یعنی حق مہر جو تھا وہ 400 درہم تھا. اور یہ ان کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ آخری ایام میں اپنی زندگی کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ کر ایک بہت بڑی سعادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کر گئیں. نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کی وفات ہو گئی. کچھ مورخین نے کہا ہے کہ نکاح کے 2 مہینے بعد، کچھ نے کہا 1 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، یا 8 مہینے بعد، لیکن قریب قریب تھا. حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 ہجری میں ربیع الثانی کے اندر وفات پائی، اور آپ کو ایک سعادت اور نصیب ہوئی کہ آپ کا نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا، اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مبارکہ ہیں، بات ہیں، 2 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا. ایک حضرت زینب بنت خزیمہ اور ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا نماز جنازہ تو آپ صلی اللہ علیہ تو وآلہ کام وسلم ہو نے گیا ہے. پڑھا. چل گئے. خدیجہ ہاں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ اس وقت تک نماز چل گئے ہیں. جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا. تو یہ سعادت بھی آپ کو حاصل تھی. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ سے ہی غریبوں کا بہت زیادہ خیر خواہ بنایا تھا. تو آپ کے اخلاق عالیہ کا یہ حال تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کو لوگ ام المساکین کہتے تھے، کیونکہ آپ غریبوں کا بہت خیال رکھتی تھی، ان کے کھانے پینے کا، ان کی اور دیگر ضروریات کا، کپڑوں وغیرہ کا. تو آپ کو ام المساکین جب بھی کہا جاتا تھا، اور بعد میں بھی یہ سب وصف آپ کے اندر قائم رہا. اب یہ اتنا بڑا وصف ہے کہ مساکین کی دیکھ بھال کی جائے، غریبوں کی دیکھ بھال کی جائے، کہ سورہ دہر میں آیت نمبر 8 سے 10 تک ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. کہ اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے شکر گزار ہو. تو اس میں جو لوگ کبھی غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، انہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا شکر گزار رہے. اگر وہ آگے کبھی بدتمیزی بھی کر گیا ہے، کچھ اور بھی کر گیا، تو اس کو بدلے کا اس کے ساتھ بالکل حساب نہ رکھیں کہ میں نے تو اس کی خاطر اتنا کیا اور اس کو بالکل خیال ہی نہیں میرا کہ یہ کر لیتا. نہیں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. اس کا بدلہ نہ اس کی شکر گزاری ہے، اس کا بدلہ نہ اس کی خدمت ہے کہ اس سے کوئی کام لے لیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ جس کے ساتھ کوئی مدد کی ہے اس سے پھر کوئی دنیاوی کام بھی نہ لیا جائے. ٹھیک ہے، اس سے کوئی دنیاوی کام نہ لیا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گمان میں یا ہمارے گمان میں یہ آ جائے کہ یہ اس چیز کا بدلہ ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور آگے فرمایا ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے خوف کا، اس دن کے عذاب کا خوف ہے جو سخت مصیبت کا طویل ترین دن ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مساکین کے اوپر اس دنیا کے اندر خیر خواہی کرنے سے روز حشر کا دن، قیامت کی مشکلات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نصیب فرما دیں، اس سعادت کو بھی، کہ ہم خیال کرنے والے ہو جائیں. اور اس طرف ہمارا دھیان ہماری ماں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وصف کی طرف سے گیا کہ وہ غریبوں کا بہت خیال رکھتی تھیں، اور وہاں سے ہمیں قرآن شریف کے یہ پیغام مل گیا. یعنی کہ ہماری توجہ شاید کی طرف چلی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے اس پر چلنا. اور آخر میں پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی. تو یہ نعمتیں کون سی ہیں؟ ہمارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے گاڑی، مکان، صحت، اولاد، خوبصورتی. ٹھیک ہے، یہ آ سکتی ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں، ان پہ بھی شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور دوسری کیا چیز ہے؟ ایمان. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اس ایمان کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کریم ذات نے
ہمیں پیدائشی ایماندار بنایا، ہم نے ایک لمحہ کفر میں سے کم آبادی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم کو چنا۔ اور اگر پوری انسانیت میں دیکھیں تو پوری انسانیت میں تو ہمارا بہت ہی بڑا پرپورشن ہے، یعنی بہت ہی کم پرپورشن ہے ایسا جو کہ پیدائشی ایماندار ہیں پوری انسانیت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چنے ہوئے لوگوں میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ جس کی محبت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ان کے اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محبت نصیب فرما دیں۔ یہ باتیں بار بار اس لیے دہرائی جا رہی ہیں کہ دنیا کی محبت کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا، اور دنیا کی محبت ختم صرف ایک طریقے سے ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہماری محبتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو جائیں۔ تو یہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہوتا، اس کو ہم بار بار اس لیے دہرا رہے ہیں زبان سے اپنی، تاکہ ہمیں یہ کنسپٹ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اور اس کے لیے ہم باقاعدہ کوشش کرنے والے ہو جائیں، اور ہم کانشیس ہو جائیں کہ کیا ہمارے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ درجۃ الجنت جنت الخلد۔ یا اللہ ہم آپ سے ایسا ایمان چاہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی نعمت چاہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک چاہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور معیت چاہتے ہیں جنت خلد کے اندر۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں اس رمضان کی برکت سے، اللہم آمین بحرمت النبی کریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔